أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. حضرات محترم، بارگاہ اذنی میں دعا کریں کہ باری تعالی عز و جل ہم تمام کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے ارشادات اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے مناسک اور کچھ ایسی عبادات مقرر فرمائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی اتنی محبوب ہیں، اتنی پیاری ہیں کہ مسلمان جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لاتے ہیں اور اس حکم کی بجا آوری کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک عبادت جو ہے وہ مناسک حج ہے اور ایک عبادت جو ہے وہ قربانی ہے۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی محبوب ترین عبادات ہیں، مقبول ترین عبادات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں انسان اور بھی اعمال کے ذریعے تقرب الی اللہ، توسل الی اللہ کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، خدا کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، مگر اراقۃ الدم، قربانی کرنا اور مخصوص دنوں میں، مخصوص لباس میں، مخصوص ٹائم میں اور مخصوص مقامات پر عبادت کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ اور محبوب ترین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان اعمال میں سے ہے اور ان مقبول ترین افعال میں سے ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے مختلف مقامات پر اور پیغمبر کے گھر والوں نے مختلف مقامات پر ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اعمال اتنا پسند آئے، اتنا محبوب لگے کہ رہتی دنیا تک اس عمل کو باقی رکھا اور اپنی حبیب علیہ السلام کی امت پر جو ہے فرائض کی شکل میں، واجبات کی شکل میں اور دیگر احکام کی شکل میں اپنی امت کے، اپنے حبیب کی امت پر بھی لازم قرار دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام فرض الحج، حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، یہ اس سال کی بات ہے جس سال حج فرض ہوا تھا۔ فقال یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا لوگو، قد فرض علیکم الحج،
قد فرض علیکم الحج، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم پر حج فرض قرار دے دیا گیا۔ آٹھ ذو الحجہ میں، 8 ہجری میں حج شریف کی جو فرضیت ہے یہ واجب ہوئی، لوگوں پر لازم ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فحجوا، حج کیا کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسکت۔ یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فرض علیکم الحج فحجوا، حج فرض ہے، حج کیا کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرع بن حابس ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام یا اکل عام، یا رسول اللہ یہ حج ہر سال فرض ہے۔ فسکت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش رہے۔ قال حتی قالها ثلاثا، 3 مرتبہ اس شخص نے، اقرع بن حابس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے، ہم ہر سال حج ادا کریں۔ حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، وہ سنیے۔ سیدھا سادہ جواب تھا، نعم، جی ہاں، یا لا، نہیں۔ حضور نے فرمایا فرض علیکم الحج، حج فرض کیا گیا، فحجوا، حج کرو۔ صحابی نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام، یہ حج کرنا ہم پر ہر سال فرض ہے؟ تو سیدھی سادہ جواب کیا تھا؟ نعم، جی ہاں، یا لا، نہیں۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک سوال کا جواب دینا مقصود تھا۔ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ تو پوچھ رہا تھا اکل عام اکل عام اکل عام، اور میں خاموش رہا۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فقال لو قلت نعم لواجبت، میرے حبیب فرماتے ہیں میں تمہارے سوال کے جواب میں یہ کہہ دیتا جی ہاں، تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ آئیے، علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کیوں کہا؟ فرماتے ہیں دل علی ان الاجابہ کان مفوضا الیہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا، اور تم سے ادا نہ ہوتا، تم سے ادا نہ ہوتا۔ تو امام طیبی فرماتے ہیں، مولا علی قاری حنفی اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شریعت حضور کے اختیار میں دے دی گئی تھی۔ اگر کسی شے کے بارے میں حضور کہہ دیں لا تو وہ نہ ہو جاتی ہے، حضور کہہ دیں ہاں تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے فرض بن جاتا ہے۔ ساری فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ آپ جس کام کے لیے چاہیں ہاں کر دیں تو وہ شریعت بن جائے گی، اور کسی کام کے لیے چاہیں نہ کر دیں تو وہ بھی شریعت بن جائے گی۔ اور سوال یہ ہے کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہاں کریں گے تو جبریل آ کر کہے گا یا حضور اپنی مرضی سے کہیں گے؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، اور جو بول دیتا ہے
پھر ہم اسے شریعت بنا دیتا ہے. جو بول دیتا ہے ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ شریعت بنا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لمستطعتم، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر حج فرض ہو جاتا اور تم کر نہ سکتے. ثم قال ذرونی، آپ نے فرمایا سنو، ذرونی ما ترکتم، جو میں تمہیں بیان نہیں کر رہا ہوں تمہیں زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا میں نے کہہ دیا تھا کہ حج فرض ہے کرو بس. آپ ہر سال کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے والی قومیں بھی ایسے ہی ہلاک ہوئی ہیں. نبی جو کہہ دیتے تھے وہ کر گزرو بس، وہ کر گزرو، ہاں یس نو کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس قوم آئی کہ ہمارے ہاں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے آپ حکم صادر فرمائیں، اللہ سے پوچھ کر کے بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھئی ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو. تو وہ اڑیل قوم تھی، کہنے لگی اچھا یہ بتائیں اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، وہ گابن ہو یا نہ ہو، وہ کیا کرتی ہو، کس کلر کی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس قوم کو بھی اللہ نے مصیبت اور سختی میں ڈال دیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گائے ذبح کر دیتے، جیسی بھی گائے ہوتی ان کا کام بن جاتا. وہ جیسے جیسے نبیوں سے احکام پوچھتے گئے ان میں سختی پیدا ہوتی گئی، احکام میں شدت پیدا ہوتی گئی، اور پھر وہ اس بات پر تیار نہیں تھے کہ ایک گائے ذبح کرنی ہے اور اس کو سونے میں تول کر کے ذبح کرنی ہے. اس پر ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس پر ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا پہلے والے لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے، وہ نبیوں سے کثرت سوال کرتے تھے اور انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف کیا کرتے تھے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب میں تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دے دوں تو کر گزرو بس. اب یہ نہیں پوچھیں یا رسول اللہ کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس حال میں کرنا ہے، بس کر گزرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعَوْهُ. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر میں کسی بات سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. تو گویا کہ شریعت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیار میں ہے. جو حضور کہہ دیں وہ شریعت بن جاتی ہے، اور جس سے حضور روک دیں وہ بھی شریعت بن جاتی ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کرنے کا کہہ دیں تو وہ بھی شریعت ہے، اور نہ کرنے کا کہہ دیں وہ بھی شریعت ہے. اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ حج بیت اللہ شریف کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کہتے ہیں ایک شخص گیا حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے بعد وہ واپس آیا، اس کا کسی دکان پر کھاتا تھا، کسی دکان پر کھاتا تھا. وہ جیسے واپس آیا تو اس نے فی الفور گھر میں جانے کے بجائے سیدھا اسی کی دکان پر پہنچا، بولا بھائی جلدی جلدی میرا کھاتا نکال، میرا کھاتا نکال. اس نے نام کھاتا نکالا اور وہ یہ سمجھا بندہ حج کر کے آیا ہے، خدا خوفی کا غلبہ ہوگا، یہ پیسہ دینے کے لیے آیا ہوا ہے. جب اس نے کھاتا نکالا بولا اس کے شروع میں لکھ دے حاجی صاحب. نہیں آیا سمجھ میں، اور چلا گیا. من حج للہ، اور جس نے حج اس لیے کیا ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، حج اس لیے کیا ہے تاکہ یہ مہر لگ جائے یہ حاجی صاحب ہے. نہیں، من حج للہ، جس نے حج اللہ کے لیے کیا، حج اس لیے کیا ہو
کہ اللہ نے استطاعت بخشی ہے، اللہ نے مال بخشا ہے، اللہ نے توفیق بخشی ہے، اس جگہ کا طواف کرنے کا اور حجر اسود کو چومنے کا اور مزدلفہ میں رات گزارنے کا اور عرفات میں دن گزارنے کا اور رمی جمرات کرنے کا اللہ نے جو موقع بخشا ہے، اور محبوب کے گنبد خضرا کی زیارت کرنے کا جو اللہ نے موقع بخشا ہے، میں وہ ادا کر رہا ہوں، نہ کہ یہ کہ جب جاؤں گا تو بولوں گا پھر میرے نام کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ حاجی صاحب لگانا ہے۔ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کیا، نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے حج کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات پر عمل کرنے کے لیے حج کیا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اور فلم یرفس، اور حج کے دوران اس نے نہ فحش کلام کیا، گندا کلام بھی نہیں کیا، کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا، اور صراحتاً تعریضاً کسی برے قول کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا، برے قول کی طرف جو ہے وہ دلالت بھی نہیں کی، اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں لم یفسق، اور اس حج میں نہ اس نے گناہ صغیرہ کیا اور نہ ہی گناہ کبیرہ کیا۔ یہ نہیں کہ بھائی حاجی صاحب جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، حج کے دوران نہ اس نے لم یفعل فیہ کبیرہ، اس میں گناہ کبیرہ نہ کیا، ولا اصر علی صغیرہ، اور اس نے گناہ صغیرہ پر اصرار بھی نہ کیا، اور جو اس کے گناہ کبیرہ تھے اس کو توبہ کر کے ان گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگی، معافی بھی نہیں مانگی۔ توبہ نہ کرنا یہ بھی فسق ہے، گناہوں سے معافی نہ مانگنا یہ بھی فسق ہے، اور گناہ پر ڈٹ جانا یہ بھی فسق ہے۔ نہیں جی ہو گیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا جی؟ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے اللہ عز و جل کے لیے حج کیا اور اس میں رفس بھی نہ کیا اور فسق بھی نہ کیا، رجع، اور پھر وہ لوٹا کیوم ولدتہ امہ، آج ایسے لوٹا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ مگر ظاہر ہے ہمارے تو ہر عمل میں ریاکاری بھری ہوئی ہے، ہمارے تو ہر عمل میں دکھاوا بھرا ہوا ہے، ہمارے تو ہر عمل میں جو ہے وہ سمعہ بھرا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے دکھاوے والی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، دکھاوے والے سجدے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، دکھاوے والے وضو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ پڑوسی کو پتہ چلے کہ ہم نمازی ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نمازی ہیں، مارکیٹ میں مشہور ہو جائے کہ صاحب بڑے نمازی ہیں۔ نا 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 نا، نماز ہم اس لیے پڑھیں کہ یہ اللہ کا فرض ہے، نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس نے آسن طریقے سے وضو کیا اور آسن طریقے سے نماز ادا کی، میرے حبیب فرماتے ہیں اس کی نجات کا اللہ بھی ذمہ دار ہے اور میں محمد بھی ذمہ دار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرے ذمہ میں ہے، وہ پھر میرے ذمہ میں ہے کہ اس نے جب نماز وضو بھی آسن طریقے سے کیا اور نماز بھی آسن طریقے سے ادا کی، دکھاوا بھی نہ ہو، ریاکاری بھی نہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں آج ماں کے پیٹ سے جیسے بندہ پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو جس حج میں ریاکاری نہ ہو، فسق نہ ہو، رفس نہ ہو، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا، فقال ان اختی نظرت ان تحج وانہا ماتت، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن نے، میری ایک رشتہ دار نے منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، یا اس کے اوپر حج فرض تھا اور وہ حج نہیں کر سکی اور وہ انتقال کر گئی ہیں،
اور فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ اب ہمارے ہاں ہمارے آبا دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر حج بھی فرض ہو چکا ہوگا، ہو سکتا ہے، مگر وہ حج نہیں کر پاتے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی وراثت تقسیم ہو، ہمارا حصہ ہمیں مل جائے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر حج فرض ہو چکا تھا اور اس نے حج ادا نہیں کیا تو اس کے دو حکم ہیں۔ اگر اس کو اندازہ لگ جائے کہ میں بچ نہیں سکتا، حج فرض ہو چکا تھا، اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کر کے جائے میرے مرنے کے بعد میرا حج ضرور ادا کرانا، لازم ہے اس کے لیے۔ اور اگر حج فرض ہو چکا تھا، اس کو وصیت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تب بھی ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے کیا کرے؟ حج ادا کرے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ حج فرض ہو چکا تھا اور وہ حج ادا کرنے سے پہلے کیا ہے؟ انتقال کر گئی ہیں، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کروں؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لو کان علیہ دین اکنت قاضیہا، آپ نے فرمایا مجھے بتا اگر اس کے اوپر قرضہ ہوتا تو قرضہ ادا کرتا یا نہ کرتا؟ قرضہ ادا کرتا یا نہ کرتا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، جی ہاں میں قرضہ ادا کرتا۔ فرمایا فقد دین اللہ فہو احق بالقضاء، فرمایا پھر اللہ کا جو قرضہ وہ چھوڑ کر گئی ہے وہ پہلے ادا کر، کیونکہ حق یہی زیادہ ہے کہ اللہ کے قرضے پہلے ادا کیا جائے، اللہ کے قرضے پہلے ادا کیے جائیں۔ تو میرے بھائی حج جو ہے وہ بندہ خود ادا کرے، یا حج فرض ہوا تھا اور کسی وجہ سے حج نہیں کر سکا تو وہ وصیت کر کے جائے، اگر وہ وصیت نہیں کر سکا تو ورثاء وہ مال بٹورنے کے چکر میں نہ رہیں، بلکہ وہ یہ کریں کہ ان کی طرف سے حج بھی ادا کر لیں۔ اور حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ، اللہ کا جو قرض ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پہلے اور جلدی ادا کیا جائے۔ آئیے اس حوالے سے ایک دوسرا مسئلہ بھی یہاں پر چلا، اور وہ ہے عید قربانی کے مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو میں چند ایک حدیثیں سنا دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو قربانی کے متعلق ارشادات فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، فرمایا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی قربانی کرنے کا ثواب کیا ہے؟ قربانی کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اچھا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ قربانی حج کرنے والے کے لیے ہے، یہاں رہنے والوں کے لیے قربانی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ حج کرنے والے پر قربانی تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو ویسے مسافر ہوتا ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہوتی، وہ تو ویسے مسافر ہوتا ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہوتی۔ وہ جو وہاں قربانی کرتا ہے نا، وہ قرآن پاک کا یہ جو حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس حکم پر عمل نہیں کرتا، اس حکم پر عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ جو اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو استطاعت ملی ہے، موقع ملا ہے کہ وہ احرام باندھے، حج بیت اللہ ادا کرے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، میدان عرفات میں پہنچے، میدان مینا میں پہنچے اور مزدلفہ میں پہنچے، اور پھر وہ کیا ہے رمی جمرات کرے، وہاں جو قربانی ہوتی ہے اس کے شکرانے میں ہوتی ہے، اس عبادت کے شکرانے میں ہوتی ہے۔ اچھا یہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، یہاں پر غریب آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ایک غریب آدمی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، وہاں پر پہنچ جاتا ہے، پوچھو مولویوں سے، اس کے اوپر تو قربانی واجب ہے، اس کے اوپر تو قربانی واجب ہے، حالانکہ غریب کے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہے۔ یا وہ قربانی کرے، اگر وہ حج تمتع کر رہا ہے تو وہ قربانی کرے گا، اور حج قران کر رہا ہے تو قربانی کرے گا، حج
افراد کر رہا ہے تو قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی. حج افراد الگ ہے، حج تمتع الگ ہے، حج قران الگ ہے. چلیں لگے ہاں تو میں اس کی وضاحت بھی کر دوں. حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں لوگ ابھی چلے گئے ہیں وہاں پر، یہ جا کر کے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد اپنا سر بھی منڈوا لیتے ہیں، احرام کی پابندی سے باہر آ جاتے ہیں، اور پھر جب حج کا دن آئیں گے، حج کا موقع آئے گا، پھر وہ احرام باندھ کر کے وہ مینا میں جائیں گے، عرفات میں جائیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، رمی جمرات کریں گے اور طواف وداع کریں گے. یہ جو حج ہوگا پہلے عمرہ کیا جائے، پھر عمرے سے فراغت پائی جائے، پھر جا کر کے حج کے دنوں میں احرام باندھا جائے، پھر حج مکمل کیا جائے. اسے حج تمتع کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع، جس کے اندر 2 احرام باندھنے پڑتے ہیں. کتنے؟ 2 احرام. یہاں سے احرام باندھ کے گیا، عمرہ کر لیا، فارغ ہو گیا، پھر حج کے موقع پر دوسرا احرام باندھتا ہے. تو 2 احرام باندھتے ہیں. تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا، کیونکہ اس نے وہ کیا ہے، ایک ٹکٹ سے 2 شو، 2 فائدے اٹھائے اس نے، کہ اس نے عمرہ بھی کر لیا اور حج کے موقع پر بھی وہیں پر تھا، حج بھی ادا کر لیا. تو اس کے شکرانے میں اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے شکرانے میں اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا غریب ہے، بالکل غریب ہے، اور وہ حج کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکتا، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 10 روزے رکھے. کتنے؟ 10 روزے رکھے. اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو غریب آدمی ہے، قربانی نہیں کر سکتا. یہاں پر غریب آدمی قربانی نہ کر سکے، روزے فرض ہے؟ نہیں ہے. تو سیدھی بات ہے، وہاں پر جو قربانی ہے وہ شکرانے کے طور پر ہے. وہاں پر قربانی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے تحت نہیں ہے. اور نمبر 2، ایک ہوتا ہے حج قران. حج قران کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ یہاں سے 2 نیتیں کرتا ہے کہ میں عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی ساتھ کروں گا، عمرہ بھی کروں گا، حج بھی ساتھ کروں گا. اب یہ جب جائے گا وہاں پر، یہ جا کر کے پہلے طواف کرے گا، طواف کے بعد وہ 2 نفل پڑھے گا، اور نفل کے بعد وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا، اور اس کے بعد کیا کرانا پڑتا ہے؟ گنج. وہ نہیں کرائے گا. یہ کون ہے؟ جو حج قران کرنے والا ہے، جو حج قران کرنے والا، یہ نہیں کرائے گا، کیونکہ اس نے نیتیں 2 کی تھی، ایک عمرے کی نیت اور ایک حج کی نیت. اب کیونکہ وہاں پر اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب گنج نہیں کرا سکتا، گنج نہیں کرا سکتا. جتنا دن وہاں رہے گا احرام کے ساتھ رہے گا اور احرام کی پابندی کے ساتھ رہے گا. نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ اپنا سر جو ہے وہ چھپا سکتا ہے، منہ چھپا سکتا ہے، نہ سر چھپا سکتا ہے، نہ میاں بیوی اگر ساتھ گئے تو تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا. جب تک کہ حج ادا نہیں کرے گا اسی ایک احرام کی پابندی میں رہے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ حج قران. حج قران. ایک ہوتا ہے حج تمتع. مثلا ہم میں سے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ 8 ذو الحجہ کو وہاں پہنچ جاتا ہے، پہلے جا نہیں سکتا، اس کی ٹکٹ کون سے دن کی ہے؟ 8 ذو الحجہ کی. وہ 8 ذو الحجہ کو وہ ڈائریکٹ یہاں پہنچتا ہے. جو 8 ذو الحجہ کو وہاں پر پہنچا، ظاہر ہے اس کے پاس عمرہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، عمرہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ احرام باندھے گا، سیدھا مینا جائے گا، احرام باندھے گا، سیدھا مینا جائے گا. اب عرفات میں، عرفات سے مزدلفہ میں، مزدلفہ سے رمی جمرات، اور رمی جمرات کے بعد وہ جو ہے وہ گنج کرائے گا. اب کیا کرے گا؟ گنج کرائے گا. یعنی قربانی ہوگی، پہلے کیا ہوتی ہے؟ قربانی ہوگی، پھر گنج کرائے گا، اور پھر جا کر کے حج شریف اپنا طواف وداع کرے گا، طواف وداع کرے گا. تو یہ ہوتا ہے حج. یہ جو آخری بندہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، حج افراد والا، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتی. اب یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جو ماہبار سے جانے والے لوگ ہیں، باہر سے جو جانے والے لوگ ہیں، مثلا ہم جاتے ہیں، وہ حج افراد جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی کے لوگ ہوتے ہیں. باہر کے لوگ حج افراد نہیں کرتے. حج افراد والے وہی کے لوگ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جو وہی کے لوگ ہیں ان کو
حج کے دوران کی جو شکرانے کی قربانی ہے وہ تو واجب نہیں ہوتی، مگر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ والی قربانی ان کو گھر میں جا کر کے کرنی ہوگی، ان کو گھر میں جا کر کے کرنی ہوگی، اس لیے کیونکہ شکرانے کی قربانی مینا میں ہوتی ہے۔ شکرانے کی قربانی کہاں ہوتی ہے؟ مینا میں ہوتی ہے، اس حدود میں ہوتی ہے، اس سے باہر وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اور جو حج افراد والے ہیں، مثلا وہاں سے کوئی جدہ سے بندہ گیا، وہیں کا رہنے والا ہے، جدہ سے گیا ہے، اور جب وہ گیا وہ تو حلی آدمی ہے، وہ کیا ہے؟ آفاقی نہیں ہے، حلی ہے۔ پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا یہ آفاقی کیا ہوتا ہے، حلی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ حلی آدمی ہے، وہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ حج کرے گا، حج کرنے کے بعد وہ واپس گھر آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ ظاہر ہے شام کو اس نے گھر آ جانا ہے، وہاں سے ادائیگی کر کے شام کو گھر آ جانا ہے، گھر آ کر کے قربانی کرے گا، گھر آ کر کے قربانی کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شکرانے کی قربانی ہے وہ وہیں ادا ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی۔ یہ جو حج تمتع والے ہیں، حج قران والے ہیں، وہ چاہیں کہ ہم کہیں اور جا کر کے قربانی کریں، نہیں، مینا کے اندر کرنی ہوگی، آس پاس نہیں کر سکتے، حرم کے اندر وہ جو جگہ ہے اس حدود میں کرنی ہوگی، وہ حدود سے باہر نہیں جا سکتے، وہیں پر کرنی ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھنا، یہ جو قربانی ہے، یہاں کی جو قربانی ہے، یہاں کی قربانی اس کی قربانی سے وہ الگ ہے۔ اللہ کے بندے، وہاں شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی قربانی نہیں ہوتی، اور یہاں پر جو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ جو ہے نماز عید ادا کیجئے، اور جو صاحب ثروت ہے اور مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، امیر ہے اور پیسہ رکھتا ہے، جس سے وہ صدقہ فطر کے جتنا پیسہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ قربانی الگ ہے اور یہ قربانی الگ ہے۔ وہ قربانی شکرانے کے طور پر ہوتی ہے، وہ وہیں پر ہوتی ہے، اس کو یہاں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ قربانی یہاں پر بھی ہو سکتی ہے، یہ یہاں والا قربانی پنجاب بھیج دے، وہاں پر بھی ہو سکتی ہے، پنجاب والا قربانی بلوچستان بھیج دے، وہاں پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ الگ قربانی ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ قربانی ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی مسائل پر انشاءاللہ تبصرہ ہوگا۔ میں اللہ تبارک و تعالی محبوب کے صدقے سے ہم تمام کو عید الاضحیٰ قربانی ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔